آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلی اللہ علیہ وسلم فباعه متفق علیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی نے اپنے ایک غلام کو اپنے فوت ہونے کے بعد آزاد کر دیا، یعنی اس کو یہ کہا کہ تم میرے فوت ہونے کے بعد آزاد ہو جاؤ گے، میری زندگی تک تم میرے غلام ہی، اور اس کے پاس اس کے سوا کوئی اور مال نہیں تھا۔ تو اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوت ہونے کے بعد اس غلام کو بلوایا اور اس کو بیچ دیا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ کتاب البیوع میں خرید و فروخت کے معاملات کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ یہاں ذرا مختصر الفاظ کے ساتھ ہے، دیگر اسانید میں اس کی تفصیل ہے۔ جو شخص فوت ہوئے ان کے اوپر قرض تھا اور ان کے پاس ان کے مال میں صرف یہ غلام ہی تھا، تو انہوں نے یہ وصیت کر دی کہ تم میرے فوت ہونے کے بعد آزاد ہو، جبکہ اس قرض کی ادائیگی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس وصیت کو کالعدم کر دیا اور ان کے غلام کی فوت ہونے کے بعد جو آزادی کا انہوں نے وصیت کی تھی اس کو ختم کر کے اس غلام کو فروخت کی، اور اس رقم سے اس بندے کا جو قرض تھا وہ ادا کیا۔ اس حدیث مبارکہ کو یہاں بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرض کا معاملہ بہت سنگین ہے، اور اگر کوئی بندہ قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے یا قرض دار ہے اور اس کے پاس جو مال ہے وہ اس کے فوت ہو جانے کے بعد خیرات کرنے یا صدقہ کرنے کی وصیت کر گیا ہے، یا جس طرح یہ غلام تھا اس کو آزاد کرنے کی وصیت کر گیا ہے، تو اس کی یہ وصیت نافذ نہیں کی جائے گی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے موقف اپنایا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی وصیت کر جائے تو اس کی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی، اور اگر گھر والوں نے نافذ کر دی ہے تو حاکم کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس نافذ شدہ وصیت کو کالعدم کر کے وہ مال واپس لے، جیسے اس غلام کو آپ نے واپس بلوایا اور اس کو بیچ کر وہ رقم قرض کی مد میں ادا کی، کہ قرض زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی ادائیگی کی جائے، کہ جس بندے کا وہ مال ہے اس کو تو مال واپس نہ ملے لیکن بندہ خود صدقہ کرتا پھرے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو بندہ اپنی زندگی میں مقروض ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ اپنے قرض کی ادائیگی کے اسباب پر جو ہے وہ توجہ دے، اور جو اس کے پاس مال ہے اس سے پہلے قرض ادا کرے۔ سورہ نساء میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات بیان فرمائے ہیں وہاں بار بار اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہ جو وراثت کے تقسیم ہے اس میں یہ تقسیم اور جو اصحاب الفروض ہیں، جو ورثاء ہیں، ان کے حق تب بنتے ہیں کہ جب جو قرض ہے وہ ادا ہو جائے، اس کے بعد وصیت نافذ ہو جائے، اور پھر جو باقی بچے وہ ورثاء تک پہنچے گا۔ لیکن قرض ادا نہ ہو اور ورثاء وہ مال لے لیں اور قرض والوں کو کہیں کہ بھائی وہ جو فوت ہو گیا وہ جانے اور آپ جانے، ہمارے تو ذمے کچھ نہیں ہے، اور وراثت لیتے ہوئے وہ آگے آگے اور اپنا وراثتی حصہ لے لیں، وہ جان لیں کہ وہ یہ کام حرام کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص مقروض فوت ہوا اور اس کا سارا مال ہی اس کے قرض کی ادائیگی میں لگ جائے تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد باقی باتیں ہوں۔ سارا مال ختم ہو گیا، ورثاء کے ذمے کچھ بھی نہیں بچا، یہ بندہ مفلس ہے، نہیں ہے اس کے پاس اتنا کہ جی کوئی ورثاء کو کچھ دے سکے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ورثاء اس مال میں تصرف کر لیں، اپنے حصے پہلے حاصل کر لیں اور
بعض لوگ اتنے ناخلف ہوتے ہیں کہ وہ باپ کا مال تو فوراً اپنے حصے میں لے آتے ہیں، اور جو قرض خواہ ہیں جنہوں نے قرضہ وصول کرنا ہے ان کو کہتے ہیں بھائی جاؤ قبر پہ جا کر وصول کر لو، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو ایسا کرنے والے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے یہ مال لینا حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور اسی لیے انسان کو اس بات کی توجہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں غیر ضروری طور پر قرضے نہ اٹھائے، اور اگر کسی نے قرض اٹھایا ہے تو اپنی نیت بالکل صاف رکھے کہ میں نے ادا کرنا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ خالص نیت کے ساتھ کہ میں نے ادا کرنا ہے قرض لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کروا دیتے ہیں۔ لیکن جس کی نیت میں ہی کھوٹ ہو، یا پھر پیچھے رہنے والوں کی ورثاء کی نیت میں کھوٹ آ جائے، تو اس بندے کو چاہیے کہ اگر اس کو یہ ڈر ہے کہ میرے بعد میرے ورثاء یہ قرضہ نہیں ادا کریں گے، اور اس کے بعد کوئی ایسٹ ہے، کوئی چیز ہے جس کو بیچ کر وہ اپنا قرضہ ادا کر سکتا ہے، تو اپنی زندگی میں ہی اس کو وہ بیچ کر وہ قرضہ ادا ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔